الحمدللہ، حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے، یہ تکبر ہے۔ دوسرا لوگوں کو دھتکارنا، حقیر جاننا، تو یہ تکبر کی ایک نشانی بیان ہوئی۔ اللہ کی آیتیں سنتا ہے، اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ متکبر ہو کر اس اپنے کفر پر اصرار کرتا ہے، کفر پر اڑا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، کألم یسمع، گویا اس نے سنا ہی نہیں، حالانکہ آیات الرحمن سنتا ہے۔ ایسا تکبر، اڑا رہتا ہے اپنے کفر پر، اور یہ فعل تکبر ہے۔ اور یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہو تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اور آج ہمارے دور میں اس کماش کے بہت لوگ ہیں، ان کو صحیح بخاری دکھاؤ، قرآن کھول کر دکھاؤ، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہماری قوم ایسا نہیں کرتی، باپ دادا ایسا نہیں کرتے، یہ بات ہماری فقہ کے خلاف ہے، قول امام کے خلاف ہے، بزرگوں کی باتوں کے خلاف ہے۔ تو یہ کبر نہیں ہے، حق واضح ہے، نگاہوں سے دیکھ رہا ہے پھر نہیں مان رہا، یہ کبر تو ہے ہی۔ اور یہ کیفیت اگر رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آؤ، حق کی طرف آؤ، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو بھی بات سنو شریعت کی، کتاب و سنت کی، اس کو ہو بہو اسی وقت تسلیم کر لو، کوئی تاخیری بہانے نہ ہو، اور شرعی نصوص کو معطل کرنے کا پروگرام نہ ہو، اور کتاب و سنت پر اپنے بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، اماموں کی باتیں مقدم کرنے کا اقدام نہ ہو۔ انتہائی بدترین فعل ہوگا یہ۔ فرمایا کہ فبشرہ بعذاب علیم، بشارت دو اس کو عذاب علیم کی۔ حالانکہ بشارت اچھی خبر کو بولتے، یہاں عذاب علیم کی بشارت، ان کے ساتھ یہ استہزاء اور ان کو مارنا، نفسیاتی مار، عذاب علیم کی خوشخبری، عذاب علیم کی بشارت۔ فرمایا کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا، جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ بھی، اتخذها، اس کو پکڑ لیتا ہے، حزواً، مذاق۔ اتخذها یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ہا اس کا مرجع شیئن ہے جو کہ مذکر ہے، تو ضمیر میں اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، ضمیر مؤنث کی ہے، مرجع مذکر ہے، یا شیئن بمعنی آیت، بتاویل آیتن، وَإِذَا عَلِمَ من آیاتنا آیتن، ہماری آیات میں جب کوئی آیت دیکھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو اتخذا ہزوا، اس کو مذاق بنا لیتا ہے، پورے قرآن کو مذاق بنا لیتا ہے۔ کوئی ایسا پہلو اس کو مل جاتا ہے اس کی ناقص سوچ کی وجہ سے کہ وہ مذاق کا پہلو نکال لیتا ہے اور مذاق شروع کر دیتا ہے، اور جب ایک آیت میں اس کو مذاق مل جائے تو اس کو سارے قرآن پر قائم کر دیتا ہے، قرآن ہے ہی سارا مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین ہے، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب۔